مزمل سہروردی صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو انٹرنل پالیٹکس ہے، اندرونی سیاست میں سر یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی کپتان جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں، یا پھر عاطف خان فیکٹر جو ہے یہ اس کی وجہ سے سب ہوا ہے؟ چونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی میں خیر علی امین گنڈا پور کی مخالفت تو موجود ہے پارٹی میں. آپ جنید اکبر کا سٹیٹمنٹ چلا دیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ملے ہوئے تھے اور ان کے رابطے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اب ایسا نہیں ہوگا، اب کوئی رابطہ نہیں ہوگا، اب ہم فائنل احتجاج کریں گے. وہ تو اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ خود ہی چارج شیٹ دے رہے ہیں صدر بننے کے بعد. مجھے یا آپ کو کوئی چارج شیٹ دینے کی یا کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چارج شیٹ جو گنڈا پور کے خلاف ہے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف ہے، یہ تو جنید اکبر اپنے منہ سے دے رہے ہیں. جنید اکبر کے رابطے نہیں ہیں. پھر جب وہ خود ہی اپنے لوگ دیکھیں، ابھی تو وہ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، دوسرے بتا دیں ان کے رابطے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کو چارج شیٹ کرنے کا عمل تو خود ہی تحریک انصاف نے شروع کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اس کے رابطے ہیں، وہ کہتا ہے اس کے رابطے ہیں. تو میں اور آپ تو ان کے بظاہر بیانات سے ہی اندازہ لگائیں گے نا کہ یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں. جب وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ کہا شکر ہے، محبت سے بھرے ہوئے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور کو اگر پارٹی سے نکالا جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو اس کا بڑا نقصان ہوگا، چونکہ کوئی 15 یا 20 ایم پی ایز جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی ہوں گے. تو مزمل سہروردی صاحب، کیا معاملات اس نہج پر بھی جا سکتے ہیں؟ ہمیشہ ہی گئے ہیں. آپ دیکھیں، جب عثمان بزدار کو پنجاب سے استعفیٰ لیا تھا تو تحریک انصاف دوبارہ اپنا وزیر اعلیٰ تو نہیں لا سکی تھی. 10 ووٹوں سے پرویز الہی وزارت اعلیٰ لے گئے تھے. تو اس لیے جب آپ وزیر اعلیٰ کو سٹروک آف پین سے تو نہیں ہٹا سکتے. آپ ایک بات سمجھیں، آپ صوبائی صدر تو سٹروک آف پین سے ہٹا سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا ایک پروسیس ہے. یا وہ استعفیٰ دے گا تو پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا نئے، یا عدم اعتماد پیش ہوگی. دونوں صورتوں میں انتخاب ہونا ہے اور ووٹنگ ہونی ہے. اور اس کے لیے پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے اس وقت تو پی ٹی آئی میں کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو اس دن سارے ایم پی ایس کو اکٹھا کر کے ووٹ ڈلوا دے. تو اس لیے میرا خیال ہے ڈویژن تو ہوگی اگر آپ وزیر اعلیٰ کا نئے انتخاب کی طرف جائیں. سر، ان کی ڈویژن پہ تو آپ کی نظر ہے. آپ نے بھی تو بتائیں نا کہ یہ کیا جادو ہوا ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم، نگران وزیر اعلیٰ یا چیف الیکشن کمشنر جیسے اہم عہدوں کے لیے ایک نام پہ متفق نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ پی ایس سی کا چیئرمین جنید اکبر کو لگانے کے لیے سب جو ہیں وہ متفق اس نام کے اوپر نظر آئے ہیں. حالانکہ جنید اکبر بھی ہارڈ لائنر ہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ دیکھ لیں کس قسم کے بیانات وہ دے رہے ہیں. میرے خیال میں گورنمنٹ کی ایک موو تھی پولیٹیکل کہ اس سے پی ٹی آئی میں ڈویژن بڑھے گی، لہذا جنید اکبر کو پی ایس سی کا چیئرمین لگانے سے گنڈا پور کے خلاف وہ مضبوط ہوں گے. تو اس ڈویژن کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر نہ چاہتے تو، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ڈویژن کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا. رائٹ. مزمل سہروردی صاحب، آپ کے خیال میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ خان صاحب کو واقعی کچھ عرصہ خاموش رہنے کی آفر کوئی دی گئی ہے سر، جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے تھے، اور یہی تو کہیں مذاکرات کی اصل ناکامی کی وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں، مذاکرات کی ناکامی کی وجہ کوئی یہ تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر حکومت نے یہ نہیں کہا کہ آپ سول نافرمانی ختم کر دیں تو خاموشی کا کیوں کہیں گے؟ آپ دیکھیں نا، وہ سول نافرمانی چلتی رہی مذاکرات کے دوران آپ ریمیٹنسز بند کرنے کی روز کال دیتے تھے. گورنمنٹ نے تو نہیں کہا کہ مذاکرات تب کریں گے جب آپ ریمیٹنسز کی کال بند، سول نافرمانی ختم کریں گے. تو جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں تھی کہ آپ سول نافرمانی بھی چلائیں، آپ جو مرضی چلائیں، ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کریں، تو تحریک انصاف بھی وزراء کے 2 بیانات کو وجہ بنا کر تو مذاکرات ختم نہیں کر سکتی. دونوں طرف سے فائر چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے تھے. مجھے نہیں لگتا اگر سول نافرمانی نہیں بند کرنے کے لیے کہا گیا تو پھر ٹویٹ بند کرنے کے لیے کون سا کہا گیا ہوگا. سر، لیکن کیا وجہ ہے مزمل صاحب آپ کے خیال میں یہ ڈیل اب تک کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ کیا اس میں رکاوٹ لگ رہی ہے کہ 9 مئی ہی رکاوٹ ہے اس کے اندر؟ کیونکہ نون لیگ تو کہتی ہے نا عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. تو یہ والا معاملہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ چونکہ ماضی میں تو ڈیلیں ہوتی رہی ہیں.
میرا خیال ہے ڈیل ابھی آن دا کارڈز ہی نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ اسٹیبلشمنٹ ہے جن سے عمران خان ڈیل کر رہے ہیں. وہ یہ باجوہ صاحب نہیں ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے. رائٹ. آپ نے جنہیں آپ جلسوں میں میر جعفر اور میر صادق بھی کہہ لیں اور پھر اس کے بعد وہ ایوان صدر میں ملنے بھی آ جائیں. بالکل صحیح. موجودہ اسٹیبلشمنٹ ایسی نہیں ہے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جلسوں میں میر جعفر بھی کہا اور جلسوں کے اندر ان کے احتساب اور حساب کتاب کی باتیں بھی ہوتی رہی نا نام لے کر. لیکن جو مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہی نہیں تھی. یہ نہیں چاہتے کوئی درمیانی راستہ بھی نکلے اور گورنمنٹ نے 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن پہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا. سوال وہ یہ کہ یہ مذاکرات کی ناکامی سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کیا فائدہ ہوا ہے؟ میرے خیال میں ابھی یہ سڑکیں گرم کرنا چاہتے ہیں. انہیں ٹرمپ سے امید ہے. یہ لاشوں کی میں نے جب مذاکرات شروع بھی ہوئے تھے میں نے کہا تھا یہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے. یہ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی ٹرمپ آ جائے گا یہ سب کچھ ریپ اپ کر کے دوبارہ سڑکیں گرم کریں گے, دوبارہ لاشوں کی سیاست کریں گے. ان کو امید ہوگی کہ اس پر فورن انٹرونشن ہو جائے گی. پچھلی دفعہ 26 نومبر کو فورن انٹرونشن نہیں ہو سکی. اس بار ان کا خیال ہے کہ اگر لاشیں گریں گی تو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ان کو مدد مل جائے گی. سر آپ نے جو ہے ان مذاکرات کے آپ نے دو بات کی, ذرا میں دونوں جلدی سے الگ الگ کر کے پوچھ لیتی ہوں. دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف ایک بڑی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گرینڈ الائنس بنا سکیں گے؟ کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے جیسا کوئی ان کا اعلان ہو سکتا ہے یا خدا نخواستہ 26 نومبر جیسے مناظر ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں سر کیا؟ جی یہ پوری کوشش کریں گے. ساری تیاری اس کی ہے. اور کھیل کو یہ جو منظور پشین سے مل رہے ہیں, مہرنگ کو مل رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے سکرپٹ میں مولانا فضل الرحمان نہیں آئیں گے, حافظ نعیم الرحمان نہیں آئیں گے, باقی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی وہ ان کے اسکرپٹ پر نہیں آئیں گی. یہ ان پارٹیز کے پاس اب جا رہے ہیں جو ان کے اس اسکرپٹ کے ساتھ جن کے کریڈینشلز پہلے ہی پاکستان کے خلاف ہیں اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں جن کے اینٹی پاکستان ہونے پر بھی بات ہے. یہ اب ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے حالات خراب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نہیں آئیں گے ان کے ساتھ. تو مولانا صاحب وہ ٹھیک ہے کہ کے پی کے میں کچھ معاملات ہیں جو کہ حل طلب ہیں, لیکن مولانا صاحب اگر علی امین گنڈا پور سے خوش نہیں ہے تو ان کی حکومت سے بھی تو خوش نہیں ہے نا. آگے چل کے سیاست میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک ہو گئے تو پھر تو حکومت کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. آپ آگ اور پانی کا ملاپ دیکھ رہی ہیں, میں نہیں دیکھ رہا. مولانا نے کل الیکشن پی ٹی آئی کے خلاف لڑنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اپنے مخالف کو تو گالی گلوچ کریں, وہ تو آپ کا مخالف ہے, لیکن جس کے ساتھ آپ میز پر کھانا کھانا چاہتے ہیں, جس کے امامت میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, پھر اس کو گالیاں بھی نکالیں گے تو یہ دو کام اکٹھے کیسے چلیں گے؟ چلیں وہ کام ماضی میں دو ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں نا, تو کچھ غلطیوں کا احساس بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا ٹرمپ کی طرف سے آپ نے کہا ان کو بڑی امید ہے, تو کیا کوئی دباؤ آ سکتا ہے اور آیا تو حکومت اس کو ڈیل کر لے گی؟ چونکہ ابھی آئی ایم ایف کے وفد نے ریویو کے لیے بھی آنا ہے سر, اور وہ آئیں گے پہلی دفعہ ٹرمپ کے حلف کے بعد. کافی ٹارگٹس ہیں جو پورے نہیں ہو سکے. آئی ایگری. یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا رویہ کیا ہے آئی ایم ایف کی طرف پاکستان سے, اور وہ کس طرح پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں. یہ تو انفولڈ ہوں گی چیزیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ٹرمپ کی اور پاکستان کی پالیسی ایک ہی ہے. اب تک ٹرمپ نے جو افغان پالیسی دی ہے وہی پاکستان اور ریاست پاکستان کی ہے. وہ پالیسی عمران خان کی نہیں ہے. اگر ٹرمپ اپنی افغان پالیسی چلانا چاہتے ہیں تو وہ عمران خان کے ذریعے تو نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں پھر گورنمنٹ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیسے ڈیل کرتی ہے. مجھے ذرا لاسٹ کو سرودی صاحب اسی کے اوپر کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ ملک ریاض کی اصل لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اگر وہ بات معاملہ نہ ہو تو اس حکومت میں اتنی سخت ہے کہ یہ اپنے طور پہ یہ بات کر سکیں کہ لے کے اور ملک ریاض کو اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ مزمل صاحب دیکھیں, میں تو بڑا حیران ہوں کہ آج تحریک انصاف ملک ریاض کا دفاع کر رہی ہے, اور ایک دور میں عمران خان اس کو چوروں کا چیئرمین کہتے تھے اور پاکستان کا کرپشن کنگ کہتے تھے. حکومت میں جرت ہے یا نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس کا وکیل آج نہیں بنی ہوئی؟ جی
کیا آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے کہ ایک جماعت جو کہتی ہے میری کرپشن کے خلاف تحریک ہے اور وہ ملک ریاض کی وکیل ہے، یہ دو کام اکٹھے چل رہے ہیں؟ سر بالکل آپ ٹھیک، مختلف جماعتیں یا مختلف اوقات میں ان کی وکیل رہی ہیں۔ آپ گواہ بنانے کے لیے کیا پریشر ڈالا گیا، اس کے گھر میں چھاپے مارے گئے اور جیسے اعظم خان کو بھی پیش کیا گیا یا دیگر گواہوں کو پیش کیا گیا، کیا دنیا کو نہیں پتا؟ تو جب آپ لوگوں کو دبائیں گے اس وجہ سے کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہ نہیں بن رہا، یہ جو بات ہے نا یہ بالکل غلط ہے کہ ہم کسی کو زور زبردستی وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں۔ اگر وعدہ معاف گواہ سرکار نے بنانے کی ٹھان لی تو بڑے اچھے ترم خان جو ہیں جو بڑی بولتے ہیں وہ سارے کے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور پھر بن ہی جائیں گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پارس، جی سر جلدی سے پارس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی 190 ملین پاؤنڈ میں 190 ملین پاؤنڈ میں کچھ وہ سابق وزراء نے تو عمران خان کے خلاف گواہی دی، لیکن آدھی سے زیادہ کابینہ تو آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ کیس میں جا کے عمران خان کے حق میں گواہی دیتے تھے، انہیں کسی نے روکا تھا؟ شبلی، فراز، عمر ایوب سے لے کر جتنے وزراء جو آج قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں وہ جا کر گواہی دیتے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم بے گناہ ہے۔ کیا 14 سال سزا نہ ہوتی یا بی بی صاحبہ کو 7 سال سزا نہ ہوتی؟ وہ دیتے تو صحیح نا بھائی گواہ، وہ گواہی دیتے تو صحیح۔ پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کیس مضبوط ہوتا ہے اس پر آپ کا۔ کے اوپر 10 سال، تو یہ کون سی ایسی عدالتیں ہیں جو آزاد ہیں جہاں پر گواہیوں کی کوئی آپ کے وزراء جاتے تو کیس مضبوط ہوتا، ان کا یہ پوائنٹ ہے، ان کو جانا چاہیے تھا نا، آپ کے یہاں تو کوئی ہل ہی نہیں رہا۔ نہیں دیکھیں دیکھا کیس آپ کے اپنے وزیر، میرا یہ پوائنٹ ہے، نہیں یہ کہہ کہ فلانا پارس جو گواہ نے پیش کیا میرا یہ پوائنٹ ہے کیس کے مطابق نہیں دی، وہ سارے اوپر نہیں تھے کیونکہ سارے گواہ جھوٹے تھے اور ویسے لائے گئے تھے۔